الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 17 ہے جی آج 18 فروری بروز اتوار 2024 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الفرقان آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 31 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا کہ اصحاب الجنتی، اہل جنت کا اس دن بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ اصحاب الجنتی جو اہل جنت ہیں، یومئذ خیر مستقرا، اس دن ان کا بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جنت سے اعلیٰ تو کوئی رہائش ہو سکتی۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور دوپہر گزارنے کی جگہ بڑی آرام دہ ہوگی۔ یہ مقیلہ اسی سے قیلولہ نکلا ہے۔ قیلولہ کہتے ہیں ظہر کے بعد سونے کو۔ بولیے ظہر کے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ نیند نہ بھی آئی ہو لیٹ جاؤ، ایک تو سنت پہ عمل کا ثواب ملے گا، اور دوسرا جسمانی طور پہ دماغی طور پہ اللہ بہت فوائد عطا فرماتا ہے۔ تو قیامت کا جب حساب کتاب ختم ہوگا تو ایسے لگے گا جیسے ظہر کا وقت ہو گیا ہے، یعنی جب قیامت کی پیشی ختم ہوگی تو یوں لگے گا جیسے ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اس وقت جنتی جنت میں جا کر آرام کریں گے، تو اس لیے کہا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، ان کے ٹھہرنے کی جگہ بہت عمدہ ہے۔ اب قرآن میں 2 مقامات پر آیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ بولو جی کتنے؟ 50,000 سال کے برابر۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کا دن تو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اتنی طویل مدت کیسے کٹے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہ لیخفف علی المؤمنین، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ اتنا لمبا جو وقت ہے نا، یہ مومنوں پر، مومنین پر کیسے ہوگا؟ انہ لیخفف علی المؤمنین حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ المکتوبۃ یصلیہا فی الدنیا۔ فرمایا یہ جو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا تو قیامت کے سارے دن، ساری راتیں ایمان والوں پر ایسے گزریں گی جیسے ایک مومن دنیا میں نماز ادا کرتا تھا۔ یعنی نماز پڑھنے پر جتنا وقت لگتا ہے نا، مومن کے لیے تو یہ سارا قیامت کا وقت اتنا ہی ہوگا۔ کہو نا ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، بھائی اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے۔ اب دیکھیے کہ اس کو نماز سے جوڑا ہے۔ اب جو بد نصیب نماز پڑھتا ہی نہیں تو وہ قیامت والے دن کدھر کھڑا ہوگا اور اس کا کیا حال ہوگا، اندازہ آپ خود لگا لیں۔ یہ قیامت کی ایک بات ہوگی۔ آگے فرمایا یوم تشقق السماء، یوم تشقق السماء بالغمام، کہ جس روز پھٹ جائے گا آسمان اور بادل نمودار ہوگا۔ روی ان السماء تشقق عن سحاب ابید رقیقی، ابید رقیق مثل سبابتی، مثل الدبابتی، کہ قیامت والے دن یہ بھی جو ہے نا آیت کہ جس روز پھٹ جائے گا آسمان اور بادل نمودار ہوں گے، یہ متشابہات میں سے ہے کہ اس کی اصل صورت کیا ہوگی۔
آسمان تو پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت یہی معنی ہے، اذا السماء انفطرت یہی معنی ہے، آسمان تو پھٹ جائیں گے تو صرف بادل رہ جائے گا، یا لوگ اوپر دیکھیں گے تو یوں لگے گا جیسے صرف بادل ہی ہیں، آسمان تو وہاں، تو آسمان پھٹ جائے گا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اتارے جائیں گے فرشتے گروہ در گروہ، گروہ در یعنی فرشتے پھر نازل ہوں گے، اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھالیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی، اس دن سچی بادشاہی رب رحمان کی ہوگی، کیونکہ دنیا میں تو کوئی اور بھی بادشاہ ہے نا، تھوڑے تھوڑے بولتے نہیں ہو، ہے یا نہیں ہے، کچھ اور بھی مالک ہیں، پر قیامت والے دن صرف اللہ ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور دوسرے ہاتھ میں زمینوں کو لے لے گا اور فرمائے گا انا الملک، آج میں مالک ہوں، آج میری بادشاہی ہے، انا الدیان، اور اللہ فرمائے گا کہاں ہیں زمین پر بادشاہی کرنے والے، وہ کہاں گئے جو کہتے تھے کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ہم نہیں تو کہاں گئے وہ جو کہتے تھے یہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا، کہاں گئے وہ جو کہتے تھے یہ آئے گا تو ملک بچے گا، اگر یہ نہ رہا تو گھر بھی نہیں بچے گا، خاندان بھی نہیں بچے گا، کہاں ہے وہ دنیا میں تکبرانہ باتیں کرنے والے؟ اور آگے اللہ فرمائے گا این الجبارون، وہ سرکش متکبر کدھر ہے؟ جو چلتے تھے تو ان کے چمچے لوگوں کو دھکے مارتے تھے، پیچھے ہٹو صاحب آ رہے ہیں، پیچھے ہٹو قائد آ رہے ہیں، پیچھے ہٹو لیڈر آ رہے ہیں۔ اللہ پوچھے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے وہ لوگوں پر جبر کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، اوئے اوئے کرنے والے؟ کہاں گئے وہ متکبر جن کی چدریں زمین سے لٹکتی تھی؟ کہاں گئے وہ؟ اللہ آواز لگائے گا مگر وہاں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر آج بادشاہی، یہی تو ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہی صرف رب رحمان کی ہوگی، اور فیصلے انصاف پر ہوں گے۔ بولو فیصلے دیکھو نا، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں دنیا کے کسی خطے میں سیاستدان اتنے ذلیل نہیں ہوئے جتنے ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، پر بھائی شرم نام کی شے ہی کوئی نہیں۔ ایک کمشنر کہتا ہے یوں ہوا ہے اور دوسرا اسی کی پوسٹ پہ کہتا ہے ایسا ہوا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ظالموں تمہارا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس ملک کا بھی تم بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑو گے، اور تم نے باز نہیں آنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں عرض کر رہا تھا جی اگلی بات، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن کافروں کے لیے بڑا مشکل ہوگا، وہ دن کافروں کے لیے، اور جو کافروں والے اعمال کرتے ہوں گے ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا۔ آگے چلیے جی، یہ اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 27 میں، یوم یعد الظالم علی یدیہ، اس روز ظالم فرت ندامت سے کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو، ایسے چکیاں مارے گا، جندیاں، بڑے افسوس سے، بہت بڑا غم جب بندے کو پہنچے، اور نقصان بھی خود کیا ہو، نقصان بھی اپنے ہاتھوں سے، بیٹا مر جائے اللہ نہ کرے، یا اپنے ہاتھوں سے گاڑی پھینک دے بھری خاندان کی نہر میں، تو یہ پھر کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی سر پہ ہاتھ مارتا ہے، کوئی یہاں رانوں پہ ہاتھ مارتا ہے، تو یہ یوم یعد الظالم علی یدیہ، اس دن افسوس سے ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یقولو، اور کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے اختیار کیا ہوتا رسول کی معیت میں نجات کا راستہ، ہائے کاش میں حضور کا غلام بن چکا ہوتا، ہائے کاش میں گانے نہ سنتا، قرآن سنتا۔ اس دن یہ ہاتھ کاٹ کے کہے گا ہائے میں دکانوں پہ نہ بیٹھتا، اذان سن کے اپنے رب سے بھی ملاقات کرتا، اور نماز کی صورت میں مصطفیٰ سے بھی ملاقات کرتا۔ تو جو نیکیاں نہیں کی
اس پر یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر افسوس کرے گا، نام تو غلام رسول رکھ لیا مگر حضور کا غلام ہے، اور نعرے لگا رہے ہیں مسجد میں صرف وہ بوٹیاں توڑنے کے لیے، لنگر کی دیگ کا اعلان ہو تو پھر آتے ہیں، اور اگر اعلان نہ ہو تو پھر اٹھ کے بھی چلے جاتے ہیں۔ پتہ ہے درس ہونا ہے، نہیں بیٹھتے اگلے، ابھی کہہ دو بوٹی شوٹی پکی ہے، ہڈی شڈی ٹیٹ ہے، بیٹھ جائیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا قرآن پہ ہاتھ ہے، آپ میں سے جس کا دل چاہے حدیث مجھ سے پوچھے، نہ دکھاؤں جو چور کی سزا میری سزا۔ میرے نبی نے فرمایا جو لنگر کھانے مسجد میں آئے اور نماز کے لیے نہ آئے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے گا، ان کی قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے گا بھائی۔ تو یہ وہاں پچھتایا جائے گا۔ اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے، وہ سن لیں۔ ایک شخص تھا، اس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط، سردار تھا قریشی۔ تو یہ جب سفر پہ جاتا تھا اس کو ترقی ملتی تھی، تو واپسی پر مکہ والوں کی دعوت کرتا تھا۔ تجارت پہ جاتا تھا نا، اور منافع اچھا مل جانا نا۔ ہوں جڑا اچھا مل جائے وہ کہنا حالات بڑے بھڑے نے، انہوں کہا نا مدرسے نو دے، مسجد کی کریے جی مندہ ہی بڑا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اگر یہ پتر دی شادی ہوئے تو پھر ویکھو کہ خرچ کرتا ہے، دی دی شادی ہوئے پھر ویکھو۔ اوہو، یہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے دعوت کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، کھانا آگے لگ گیا۔ جب سرکار کی باری آئی کھانے کی تو یہ کہنے لگا جی آپ کھائیں۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوگا، یا کلمہ پڑھ یا میں اٹھ کے جا رہا ہوں۔ سن رہے ہو؟ وہ کافر تھا، اس نے کہا جی خدا دا واسطہ جے کھانا نہ چھڑیا جے میرے پلے کی رہ جائے گا کہ میرے بوئے تے بندہ آئے تے روٹی نہ کھائے، ستے پے ہو، میرے پلے کی رہ جائے گا۔ اور یہی ساڑھے ڈیریاں دا کلچر سی کہ ڈیریاں تو مہمان خالی جا سکتا، چودھری آندا سی میں نے گولی مار دیو۔ میرے نہ اپنا واقعہ ہویا ہے، پنڈ ہے کہ جڑاں والے اور شاہ کوٹ دے درمیان، بہت بڑا پنڈ ہے کڑیال، جی ہاں۔ وہ میں ایک چودھری صاحب میرے نہ بڑا پیار کرتے ہیں، انہوں نے نا بازو کٹیا ہوا ہے دشمنی دی وجہ تو، میرا بڑا عاشق ہے۔ میں وہ گھر چلا گیا تے وہ صبح نماز پڑھائی درس دیتا، تے ایک اور چودھری میں ناشتے واسطے لے گیا، وہ کہ تسی آل رسول ہو ناشتہ میرے گھر کر لو۔ میں چلو جی کوئی بات نہیں، میں چلا گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد وہ جن کو میں رات رہا سی بندوق لے کے آ گیا دناڑی، اور اتنے آ گیا کہندا پہلی گولی تے مارنی ہے تینوں کہ تو میرا مہمان کیویں لے کے اپنے گھر آ گیا ہے، اور دوسری شاہ صاحب نو مارنی ہے کہ مہمان میرے تے ناشتہ ادھر۔ وہ بندہ بڑا پہلے ہی وہ دشمنی سی کٹی تھی، میں کہا چوری میں ڈبل کر لاں گا، گولی نہ ماری، تیری مہربانی بھائی۔ اب میں کہا انجی کرنا ہے، اتنے کہڑا ٹائم لگنا ہے۔ میں کہا بھی تو گولی شولی نہ ماری یار، انہوں میری عزت کیتی ہے، اور چلو میں ناشتہ تیرے کو کراں گا وعدہ رہا، اور میں ڈبل کیتا، یقین کرو۔ اس نے کہا جی میرے پلے کی رہ جائے گا کہ پرونا میرا تو ناشتہ ادھر کرے، یہ کلچر ہے سی کہ نہیں ہے؟ تے ہونے کیڑیاں نسل آ گئی ہیں جڑیاں جی روٹی کھانی جے لیاواں روٹی، وہ تو دھمکیاں کیوں لا رہے ہیں؟ وہ پٹھان آ گیا نا کتے پنجاب میں، پنجاب دا کلچر پٹھان بڑے مہمان نواز نے، کہو سبحان اللہ۔ میں بڑے بڑے پٹھانوں دا مہمان بنیا، خیبر پختونخوا ادو صوبہ سرحد ہوتا سی، بڑے سفر کیتے نے۔ پھر میں افغانستان گیا ہوا، کمال دی مہمان نوازی انہوں لوگوں چ، اخیر ہے بھائی انہوں دی عظمت نو سلام ہے۔ وہ پنجاب اس پٹھان آ گیا تھے، ہوں پوچھی جائے جی ٹھنڈا لاؤں یا گرم لاؤں، چائے لاؤں، پانی لاؤں یا بوتل لاؤں؟ پٹھان نو غصہ چڑھ گیا، کہتا کم وقت یہ یا کیا کر رہا ہے، سارا کچھ لے آؤ نا، لے آؤ جو کچھ ہے۔ یہ یا کیا ہوتا ہے، یہ لاؤں یا لاؤں یا لاؤں، یا کیا ہوتا ہے، لے آؤ جو کچھ ہے۔ تو اے یا سخیاں بندیاں دی شان لے آؤ، اگے رکھو، کھانا ہوئے گا کھا لے گا، نہیں تو تانوں تے رب اجر عطا فرمائے گا نا۔ انہیں آکھیا بھی میں مہمان نہیں اٹھا سکتا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھانا کھائیے، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ عقبہ بن ابی معیط کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس کا ایک دوست تھا امیہ بن ابی خلف، امیہ بن خلف، یہ اس کا بڑا گہرا یار تھا اور پکا کافر تھا۔ تو کہنے لگا یہ تو نے جو کلمہ پڑھ لیا ہے نا حضور کا،
میں تیری صورت آج کے بعد نہیں دیکھوں گا اور تو نے میری نہیں دیکھنی، میرا تیرا تعلق ختم۔ وہ کہنے لگا یار وہ کھانا کھلانے کے لیے میں نے تو کلمہ پڑھا تھا، کیونکہ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے دسترخوان سے کوئی کھانا کھائے بغیر ہے۔ اب تو کہتا ہے تو میں نے کون سا دل سے پڑھا ہے، میں نے تو چودھری بندہ ہوں، روٹی کھلانی تھی، کلمہ پڑھ لیا۔ اج کل دے بھی وہ جو چودھری ہے نا کھواندے پیاندے بڑا نے پر اپنے مقصد واسطے کہ کوئی نہ کوئی کم پورا ہو جائے۔ اب اس نے کہا یہ تو جا حضور کے سامنے کلمے کا بھی انکار کر اور معاذ اللہ چہرے پر تھوک آ اگر میرا یار ہے۔ تو یہ بدبخت چلا گیا، سرکار سجدے کی حالت میں تھے دارالندوہ میں، اور اس نے جناب وہ تھوکا، تو جیسے ہی تھوکا وہ تھوک اوپر جا کر اس کے چہرے پہ گرا اور آگ کا انگارہ بن کے گرا۔ اس کی یہ گال بھی جل گئی اور یہ بھی، اور مرتے دم تک یہ داغ نہیں گئے، کیونکہ سرکار کی عظمت اور آپ کی ذات پر کون ایسی حرکت کر سکتا ہے، اور اللہ کو گوارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی، دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکے کے بعد تجھے قتل کروں گا، یہاں تو نہیں، مکے کے باہر تجھے اگر تیری میری آمنا سامنا یعنی جنگ ہوئی تو قتل کروں گا۔ تو یہ پھر نکلتا ہی نہیں تھا، سفر پہ جاتا ہی نہیں تھا۔ جنگ بدر پہ جب سارے جانے لگے اس کو کہا تو بھی آ جا، کہنے لگا محمد جو کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا نا میں تجھے قتل کروں گا تو میری خیر نہیں ہے، میں نہیں جاتا۔ وہ پھر سردار تھے، انہوں نے کہا یار تو تے زنانی والا کام شروع کرتا ہے، اونٹ ہے تیرے پاس، تو خطرہ ہو تو دوڑ کے واپس آ جانا۔ بدقسمتی لے گئی اس کو۔ اب جب یہ غزوہ بدر میں پکڑا گیا، صحابہ نے کہا اس کا فیصلہ حضور کریں گے، اس کو گرفتار کر لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی اس کی گردن اتار دو، اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سر قلم کیا، اور وہ بھی قتل ہوا جس نے اس کو ابھارا تھا، امیہ بن خلف، اس کے ساتھ بھی یہی حالت ہوا، امیہ بن خلف کے ساتھ بھی۔ تو یہ اس کا انجام ہوا۔ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ عقبہ بن ابی معیط جس نے کلمہ چھوڑا اور حضور سے بدتمیزی کر کے قتل ہو کے جہنمی بن گیا، یہ قیامت والے دن اٹھے گا تو ہاتھوں کو چکیاں مار کے کہے گا ہائے کاش میں نے اس کی بات نہ مانی ہوتی، میں اس وقت کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام ہو جاتا۔ پر میں کہتا ہوں یہ بات وہ کہے گا، اللہ نے ہمیں کیوں سنائی ہے کہ تم کسی یار کے پیچھے لگ کے بے دینی نہ کرنا۔ ہوتے ہیں نا ایسے یار جو زنا پہ لے جاتے ہیں، شراب پہ لے جاتے ہیں، قتل کے پہ لے جاتے ہیں، چوریوں پہ لے جاتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس کی تحقیق کرنی ہو دیکھو اس کے یار کیسے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بندہ اپنے یار کے دین پر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاری ان سے لگاؤ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہو، اور جن کے پاس بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہو۔ علم ود رہا نہیں ود رہا، مولویوں نال تے اپنی یاری لگڑی نہیں نا، الٹا پھڑنا ہے، بولتا بڑا اوکھا ہے، یعنی کونی ٹھیک نہیں۔ وہ میں کیا چھڑ دیو جان، ایک محلے دی بیوہ بھی سارے پنڈ نو راضی رکھ سکتی، ایک ماں بھی اج کل سارے پتراں نو راضی رکھ سکتی، مولوی کیویں سارے پنڈ نو راضی رکھ لوے؟ مہربانی کر کے ہاتھ تھوڑا کر دیو۔ ہر کسی دے بولن دا سٹائل اپنا اپنا ہے، انداز اپنا اپنا ہے، کوئی کسی دا غلام نہیں ہے کہ اسی جتھے جائیے اگلا جی 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 کر کے ساڈے اگے لمبا پی جائے۔ یہ گلاں تے بہت تکبر والیاں نے۔ ہاں دیکھو گل سچی کردا ہے یا نہیں کردا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اے نہ ویکھو گل کرن والا کون ہے، اے ویکھو گل کیڑی پیا کردا ہے۔ پر لوگ گلاں نہیں ویکھدے، لوگ لبو لہجے پکڑ لیندے نے۔ یا ویلتا لیتنی، ہاں آپ نے فرمایا یاری اس سے لگاؤ جس کو دیکھنے سے رب یاد آئے، جس کے پاس بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہو، جس کے ساتھ چلنے سے آخرت کی فکر تازہ ہو۔ اور فرمایا کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، پیڑیاں نو دعوتاں تے بلان دی لوڑ نہیں۔ ایتھے ماشاءاللہ کنجرا مراسیاں نو کھوان گے، بچے ہوئے مولوی دے گھر بھیج دین گے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش نہ بنایا ہوتا میں نے فلاں کو اپنا دوست۔ یہ قیامت والے دن افسوس ہوگا۔ قرآن پہلے ہی کہہ رہا ہے آج ہی مرنے سے پہلے بچ جاؤ۔ لقد اضلنی عن الذکر
واقعی اس نے بہکا دیا مجھے اس قرآن سے، عن الذکری، یا ذکر سے مراد قرآن و حدیث ہے، بعد اذ جانی، اس کے بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکا تھا، قرآن بھی، حق بھی، سچ بھی، پر اس کی یاری نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو ہمیشہ انسان کو مشکل کے وقت بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے، مشکل میں شیطان پھنسانے والا ہے، بولو کام آنے والا ہے۔ اور شیطانی یاریاں بھی مشکل میں کام نہیں آتی، مشکل میں وہی پھر بھائی آئے گا، ابا ہی آئے گا، ماں کی دعائیں کام آئیں گی۔ ایسے لونڈے لفاڑے مشکلوں میں کام آتے بلکہ فون ہی نہیں اٹھاتے، ایسا ہی نہیں ہے۔ تو شیطان کی یہ جو چلاکی ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان وہاں تمہارے کام آنے والا۔ یہ میرے سامنے سورہ ابراہیم ہے، ایک آیت سن لے، درس پورا ہو گیا۔ کمال کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ وقال الشیطان، کہے گا شیطان، کب؟ لما قضی الامر، جب قیامت میں فیصلے ہو جائیں گے۔ بولو فیصلے۔ تو شیطان کے مرید تو ڈھونڈ رہے ہوں گے نا، پیر صاحب کتنے نے؟ وہ شیطان تو ساڑھے کو سارا کچھ کروایا، ہن بچا نا۔ تو شیطان بولے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کے سارے وعدے ہی سچے تھے، اللہ نے جو وعدے تم سے کیے وہ وعدے، اور آگے کہے گا وعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو وعدے کیے وہ سارے ہی غلط تھے، میرے کوئی وعدہ بھی سچا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میری کوئی میں نے تم پر زبردستی کی تو جڑا میرے تے غصہ چڑھے نا بھی شیطان نے کرایا، میں کسی نے تھپا مار کے روکیا سی مسیتے نہ وڑ، اور بول دے نہیں ہو بھائی، کسی کے ہاتھ باندھ کے شیطان کہتا ہے حرام کھا، حلال تیرے منہ میں نہیں جانے دوں گا، یار کوئی تھوڑا جاتے بولو، کوئی ایسا کام کرتا ہے شیطان؟ کسی عورت اور مرد کو باندھ دیا ہو کہ تب کھولوں گا، جب تک منہ کالا نہیں کرو گے میں نہیں کھولوں گا، ایسا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی قبضہ، میں نے کوئی عمل بھی تم پر زبردستی نہیں کروایا، الا ان دعوتکم، بس میں تو دعوت دیتا تھا، میں تو دعوت، فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت قبول کی، اللہ کی اور رسول کی دعوت کو قبول ہے تو سنتے ہی نہیں سی۔ تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو کرو، مجھے تانے بانے دینے کی ضرورت ہے، اب مجھے شرمسار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ میں شرم کرو کہ تم نے یہ کیا کیا۔ اور آگے کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اور تم بھی میرے کسی کام، آج کھلی چھٹی جے، آج اپنا اپنا، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، یہ جو تمہارا کفر ہے نا، اور جو تم نے مجھے اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرایا، میری باتیں مانی، یہ تمہارا کفر تھا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن پھر میں ظالموں کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ تو بھائیو یہ باتیں ساری کھل چکی ہیں، پر قرآن کو سمجھنے والے کم ہیں، اخباریں پڑھنے والے بہت ہیں، خبریں بہت سنتے ہیں، تجزیے تبصرے بہت سنتے ہیں، قرآن صرف ختم شریف کے لیے ہے، دم پھوکے کے لیے ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ ہوں تو پتہ نہیں، پہلے تو فلموں دا افتتاح بھی قرآن تو ہوندا سی۔ اچھا جی، وقال الرسول، پھر قیامت والے دن حضور بولیں گے، رسول عرض کرے گا یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بلا شبہ یہ میری قوم نے، اس قوم نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، مہجورا، قرآن کو بھول گئے تھے، قرآن نو کنڈ کر چھڈی سی، قرآن کمرے چ رکھ کے یہ ٹی ویاں ویکھدے سن تے قرآن دی پابندی نہیں سی۔ حضور شکایت لگائیں گے تو اس میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، جنہوں نے قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ بھی اس شکایت میں، کیونکہ تو قرآن کے دشمن ہو گئے۔ قرآن پر ایمان تو لایا مگر عمل وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ اچھا، قرآن پر ایمان لایا پر قرآن کا علم نہیں سیکھا، علم نہیں ہے تو عمل کہاں سے؟ تو یہ علم نہیں سیکھا، یہ بھی پکڑے جائیں گے، عمل نہیں کیا وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ اچھا، عمل تو کیا
مگر ریاکاری رکھی، اللہ کی رضا مقصد ہے، وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ یا قرآن پہ عمل تو کیا پر طریقہ حضور والا نہیں رکھا، وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ تو قرآن حدیث میں رسول پاک کی مرضی چلنی ہے، ہماری مرضی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو کافر نعرے لگاتے تھے، شور ڈالتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اے حبیب اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن، جرائم پیشہ لوگوں میں سے۔ مجرم لوگ ہمیشہ نبیوں کے دشمن ہی رہے ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ آپ کا رب آپ کے لیے منزل مقصود تک پہنچانے والا اور مدد فرمانے والا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، ہدایت کے لیے آپ کا رب ہی کافی ہے، اور وَنَصِيرًا، اور آپ کی مدد کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ تو دین کا کام کرنے والوں کو نظر کس پر رکھنی چاہیے؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا۔ ہمارا مولوی کیوں ہمت ہار گیا کہ وہ اتنی بڑی دولت، دو جہانوں کا بادشاہ سامنے رکھ کر کبھی کسی سے ڈر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کو لالچ ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ کر دیا تو کسی نے پیسے نہیں پھینکنے، تحفہ نہیں دینا، ہدیہ نہیں دینا، مار دیا، مولویت کو دفن کر دیا اس گھٹیا سوچ نے۔ تو ہمیں نظر ہر معاملے میں رب پر رکھنی چاہیے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، رب راضی ہونا چاہیے، اور جب رب دین کا کام لے گا تو وہ مدد کے دروازے بھی خود بخود کھول دے گا، وہ اپنے بندوں کے دلوں میں خود ہماری محبت پیدا کر دے گا۔ ہمیں کسی کی ٹی سی وی سی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نظر اپنے اللہ پر رکھنی چاہیے۔ دین جو اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کس کا دین ہے بھائی؟ تو ہمیں اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی رضا اور ٹی سی بازی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔